السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو 8ویں تراویح اور 7واں روزہ مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کل میں نے رؤیت باری یعنی اللہ تعالیٰ کی دیدار کے سلسلے میں وعدہ کیا تھا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور ہر عیب اور عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی لطیف اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ہم جمہور علماء کرام کی رائے اور ان کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عالم دنیا میں اللہ رب العالمین کا دیدار، زیارت کوئی نہیں کر سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اللہ کے دیدار اور زیارت اس دنیا کے بعد آخرت میں ہے، جنت میں ہے، اور اس کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس سلسلے میں ذکر بھی موجود ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار اپنی آنکھوں سے کریں گے، اور اللہ اس کا موقع عطا فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کبھی ہفتے میں تو کبھی ہر دن یا جمعہ کا دن، اس طرح اللہ رب العالمین کی دیدار وہاں پر ہوگی، اور بندے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، چونکہ ہماری اور آپ کی آنکھوں میں بے شمار خطائیں، غلطیاں اور گناہوں کی چیزیں سموہ دیکھی جاتی ہے، اور ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اس لیے اس گندی آنکھوں سے اور گناہ گار آنکھوں سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ البتہ جمہور علماء کرام کا یہی عقیدہ ہے، اور اسی پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے، اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار جنت میں ضرور ہو۔ ایسے اعمال اور ایسی چیزیں، ایسی نیکیاں اختیار کرنی چاہیے، بنانی چاہیے کہ یہ چیز، یہ نعمت جس کو اللہ نے قرآن کریم میں سب سے بڑی کامیابی فرمایا ہے، اور وہ ہے اپنی دیدار اور زیارت۔ اس لیے جنت میں یہ ممکن ہے، دنیا میں اس کا کوئی امکان علماء کرام جمہور کے نزدیک نہیں ہے۔ اس وقت جو میں نے آیت کریمہ آپ بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کے سامنے
جو تلاوت کیا ہوں یہ سورۃ الانعام اور 8ویں جز کی آیت ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تلاش کرے اور سمجھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کچھ خاص وصیت اور نصیحت کی ہے، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس شخص کو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت نامہ ہے، لہذا اس میں 10 چیزیں بتائی گئی ہیں اور 10 چیزوں کی حرمت کے سلسلے میں اعلان اور منع کیا گیا ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا اور سمجھنا کوئی اگر چاہتا ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لے۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا ہے، دیا ہے، یہ حکم تقریباً تمام آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے نازل اتارا تھا اور حکم دیا تھا۔ یہ وہ احکامات ہیں جس پر ہر ایک آدمی کا عمل کرنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو عمل کرنا چاہیے، ہر ایک آدمی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بلائیے اور بتائیے، ان کو پڑھ پڑھ کر کے سنا دیجیے اور یہ خبر دے دیجیے اتلو ما حرم، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے ان چیزوں کو عمل کرنے کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ، یہی ہے وہ توحید، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی طرح کوئی شرک کا عمل کر لے کوئی آدمی تو وہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین پہلا حکم دیتا ہے، پہلا حکم یہ کرتا ہے اور اس سے روکتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کے ذریعے سے حکم اور بتانے کا حکم دیتا ہے، پڑھ پڑھ کر کے سنانے کا حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے اللہ تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو نہیں شامل کرے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس سے کوئی مومن مسلمان ذرہ برابر بھی ہٹ کر کے کوئی عقیدہ اور ایمان رکھتا ہو تو پھر یاد رکھیے اس کے ایمان میں کمی ہے، بلکہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے اعمال کرنے والے اور ایسے عقیدے رکھنے والے سے اللہ رب العالمین بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو پہلا حکم اللہ نے فرمایا شرک کرنا، شرک کا عمل کرنا تیرے لیے میں حرام قرار دیا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ اپنی ذات کے بعد ماں باپ کو لایا ہے، والدین کو لایا ہے، اس میں بہت ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی راضی اور خوشنودی میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ والدین کا ذکر کیا ہے، اس لیے فرمایا تم والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا معاملہ کرنا، ان کی گستاخی، ان کی بے ادبی، ان کو تکلیف دینا، ان کو جھڑکنا، ان کو کسی بھی ظاہری یا کسی باطنی طور پر بھی تکلیف پہنچانا
کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ اتلو ما حرم ربکم کے ذریعے سے اللہ نے یہ فرمایا ان کو بالکل تکلیف نہیں دینا۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بہت ہی موقع ہے رمضان المبارک میں ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس لیے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بہت ہی خوش نصیب کے وقت ان کو حاصل ہے کہ آج رمضان المبارک میں جہاں دنیا کے سارے دروازے، راستے، سارے معاملات بند ہیں اور ایک انسان اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہیں، تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کریں۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے، روزی رزق میں برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ ہمیں روزی کی تنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے چند مہینوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعمال بتا دیجئے جس سے روزی کی تنگی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا والدین ہیں اگر حیات کے ساتھ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اللہ تیری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کہا نوجوان کہ میرے والدین نہیں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی حق میں مغفرت کی دعا کرو، اللہ تیری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا اور روزی کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ آج یہ موقع ہے، جو لوگ گھروں میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں ہے، یہ کتنا خوبصورت موقع اللہ نے دیا ہے۔ کل آپ کے ساتھ بہانے تھے کہ ہمیں آفس کا کام ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، آنے میں دیر ہو جاتی ہے، جانے میں جلدی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج موقع ہے، راضی کر لو ماں باپ کے ذریعے سے اپنے اللہ کو، خوش کر لو اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد ماں باپ کو لایا ہے۔ آگے اللہ فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یعنی اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے خوف اور ڈر سے قتل نہیں کرو، جس طرح سے کفار و مشرکین یا کفر کے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے کھلانے پلانے کے ڈر سے۔ لہذا اے لوگوں، تمہارے لیے میں حرام قرار دیا ہوں، حرام کر دیا ہوں کہ کھلانے پلانے کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو قتل کر دو۔ آج ماڈرن طبقہ، آج ایسے لوگ اسی نظریے کے قائل ہیں کہ زیادہ بچے اور اولاد کی بنیاد پر کہیں روزی کی تنگی ہو جائے گی اور کھلانے پلانے کی مشکلات ہو جائیں گے۔ میرے رب نے یوں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم مت ڈرو، میں تم کو بھی روزی دیتا ہوں، میں تمہاری اولاد اور بچوں کو بھی روزی دوں گا۔ پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے، ذمہ داری لی ہے، اور یقیناً وہی کھلاتا ہے۔ ماں باپ ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ماں باپ ایک راستے کے ذریعے ہیں، لیکن حقیقت اور حقیقی طور پر روزی کا مالک اللہ ہے۔ کل ہم کو بھی کھلائے، ہماری بچوں کو بھی کھلائیں گے، اس لیے اس ڈر سے، خوف سے بچوں کو ہرگز قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس طرح سے لوگ ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور نہ جانے کون کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ ہی کھلانے والا، وہی روزی دینے والا، اس پر یقین رکھیے، اس پر بھروسہ رکھیے۔ جس پروردگار نے ماں کے پیٹ میں اللہ 9 مہینے زندہ رکھتا ہے، وہی پروردگار ان حالات میں بھی ہم کو اور آپ کو روزی ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ اس طرح حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اولاد کی تعداد اور اولاد کی وجہ سے ڈر اور خوف نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین کر کے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحش گناہ کے قریب، بے حیائی کے قریب ہرگز نہیں جاؤ، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو۔ یعنی وہ فحش بے حیائی کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، جس گناہ کے کرنے سے لوگوں کو ترغیب مل جائے، جس گناہ کے کرنے اور دیکھنے سے لوگوں کا شوق بڑھ جائے، جس گناہ کے کرنے سے اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسی بے حیائی کاموں کے پیچھے مت لگو، مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھلے ہوئے حالات میں ہو یا بند کمروں میں ہو، فحش اور بے حیائی سے بچو، ہم نے یہ تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بے حیائی سے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، گناہ کے کام سے رک جاتے ہیں، بہت ساری ایسی برائیوں سے رک جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، لیکن بند کمروں میں چھپ کر کے آڑ میں ایسی حرکتیں کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس لیے ہم بے حیائی کے کام اپنے بند کمروں میں چھپ کر کے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، لوگوں سے، بڑوں سے کرنے میں ہم جھجک محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے، اللہ ضرور دیکھتا ہے، اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ اپنے فحش اور برائیوں والے کام سے تم رک جاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ آج یہ راستہ اتنا آسان ہے کہ بچہ بڑے بوڑھے جوان ہر ایک آدمی بے حیائی کے کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ موبائل کا سسٹم ایک ایسا ہے جس میں بے حیائی کا ایک طوفان ہے، جس کے ذریعے سے آدمی تنہائیوں میں وہ گناہ کے کام کر لیتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا، اس لیے بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق مت قتل کرو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ہاں، شرعی اور حدود کے اعتبار سے جس کے اور جہاں جب اجازت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، دنیاوی غرض کی وجہ سے کسی کو ناحق قتل کر دینا، قتل کروا دینا، اس کے لیے تدبیریں کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ آگے اللہ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ نصیحت ہے، وصیحت ہے، شاید کہ تم عقل رکھو، سمجھ رکھو۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ باتیں ایسی ہے جو ہر ایک فرد کو، ہر ایک مسلمان بھائی بہن، مرد عورت، سب کو کرنی ہے، تبھی ایک بہترین نیک اور شریف انسان بن سکتے ہیں۔ آگے اللہ یوں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، اس کو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے ڈرو اور بچو، کسی یتیم کا مال کھانے پینے اور اس کے ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو روکو، بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی گرفت اور پکڑ ہو جائے۔ آگے اللہ فرمائے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف کرو، اس میں خاص خیال رکھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کا ترازو ہو، ناپ تول میں کمی نہیں آنی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح سے اس ترازو یعنی ڈنڈی مار نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے، کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، یہ بالکل حرام ہے قرآن کی روشنی میں۔ یہاں میں عرض یہ کروں کہ دو باتیں، ایک ہے کم تولنا، اور ایک ہے چیز میں ملاوٹ کرنا، دونوں چیزیں ناجائز ہے۔ کبھی کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کم تولنا اگر یہ غلط ہے لیکن ملاوٹ چل سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح سے کم تولنا، کم دینا، ڈنڈی مارنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح سے کسی چیز میں ملاوٹ کا پیدا کر دینا، ملا دینا، حقیقت کو بدل دینا یا اس میں خلط ملط کر دینا، یہ بھی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اللہ کے بندوں کی حق کو مارنا ہے، جس کی کبھی بخشش اور کسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس بندے کی طرف سے معافی نہ ہو جائے۔ اس لیے آج ایک عام مزاج ہے لوگوں میں ملاوٹ کرنے کا، لوگوں کے اندر میں خلط ملط کرنے کا، اصل چیز کی حقیقت غیر طریقے سے بتا دینے کا، یعنی خراب چیز کو اچھا بتا دینا، اصل کو نقل کر کے اس کو اصل کر دینا، یہ ملاوٹ کی آج ایک سیلاب ہے، اور ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ اس میں مبتلا ہے، اور ہر ایک آدمی یہ کام کرنے میں کبھی چک اور شرم نہیں محسوس کرتا ہے۔ گوشت میں ملاوٹ لوگ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، آپ غور کیجئے، بازاروں میں چلیے پھریے، دکانداروں کو دیکھیے کہ اللہ اکبر، وہ ملانے اور ملاوٹ کرنے میں ذرہ برابر
برابر بھی ڈر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ گوشت والے ملاوٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک چیز کل کی بنی ہوئی ہے، شام کو اس کو تازی چیز بتا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی ابھی تازی چیز ہے۔ یہ بھی ملاوٹ کی قسموں میں ایک قسم اور شکل ہے۔ اسی طرح سے کپڑے بیچنے والے، تجارت کرنے والے، وہ بھی پرانا اسٹاک کو بھی نیا بتا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نہ جانے کیسے کیسے حربے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ملاوٹ کا ایک سمندر لوگ کھول رکھے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کسی چیز پر رنگ اور پینٹ کر کے نئی چیز بتا کر کے دے دینا، یہ بھی ایک ملاوٹ ہے اللہ رب العالمین کی ہاں اس طرح کے عمل میں بہت ہی سخت اور گرفت ہے۔ آج دنیا جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، چاہے وہ تاجر طبقہ ہو، چاہے وہ ملازم طبقہ ہو، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو، ہر ایک کو آج جو پریشانیاں لاحق ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ملاوٹ پھیلا کر کے، ملاوٹ کر کے آدمی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں نہ جانے وہ کون کون سے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ دیندار طبقہ بھی اس میں ملوث ہے۔ آج ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی گرفت تو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آدمی کبھی یہ سمجھتا ہے ملاوٹ کر لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، ہو جائے گا کام، ملاوٹ کر کے ہم حج کر لیں گے، ہم بخشے چلے جائیں گے، ہم اچھا اور نیک بن جائیں گے، ملاوٹ کر کے زکوٰۃ دے کر کے لوگوں کو دکھا دیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، یاد رکھیے بندوں کا حق اور حقوق ایک الگ چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج ہر ایک آدمی چاہ رہا ہے کسی طرح سے ہماری دنیا بن جائے، ہمارے گھر میں کھانا پینا اچھا بن جائے، چاہے ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دے، کم ناپ تول کر کے دھوکہ دے دے، کسی طرح دل بہلا کر کے دے دے، غلط چیز کو صحیح بتا دے، خراب کو اچھا اور خلط ملط کر دیں، اور ہم اپنی روٹی بنا لیں، اپنی روٹی تیار کر لیں۔ یاد رکھیے یہ نہایت ہی جرم ہے، اور ایک مومن مسلمان اگر کرتا ہے وہ نہایت ہی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین کیا سخت گرفت اور اس کی پکڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں بچیے، جب حالات دیکھتے ہیں لوگوں کے تو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ میں جو لوگ مبتلا ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ملاوٹ کا، دھوکہ دہی کا، فریب کاری کا، لوگوں سے اپنے معاملات کو اتنا خلط ملط کر کے بتا کر کے بیچنے اور لینے دینے کا، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کے یہ اعمال دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی بالکل جنت جانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ تو جنت کی تیاری کے بجائے دلیری کے ساتھ یہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ بچیے، یہ اللہ کے یہاں بہت مجرمانہ کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی سختی سے منع فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، چیزوں میں خلط مت نہ کیجیے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ مت دیجیے۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی، ہاتھ خالی ہوگا، کفن بغیر سلا ہوا ہوگا، نہ جیب اس میں ہوگا، نہ صندوق وہاں رکھے جائیں گے۔ کیا کرو گے لے جا کر کے کسی اللہ کے بندے کو دھوکہ دے کر کے؟ ڈریے اللہ سے، اللہ نے مومن مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے، اس کی تیاری کیجیے، اس کی تیاری کیجیے۔ رمضان المبارک میں ایسے گناہ ہرگز نہیں کیجیے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اخلاق اور محبت کے ساتھ سمجھائیے، اس لیے کہ ڈرنا بہت ضروری ہے۔ چیزوں میں خلط ملط ملاوٹ ایک نہایت ہی جرم اور مجرمانہ عمل ہے، اس سے بچیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں شاید جنت اور جنت کی محبت، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، وہ ان کاموں میں کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا گھر جنت بنے، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی قربت ہو، اللہ کی دوستی ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قربت نصیب ہو، وہ لوگ تو پھونک پھونک کر کے قدم رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے زمانے میں جب ان کی مجلس میں ایک بوڑھی عورت پہنچی تھی اور یہ کہنے لگی، اے امام مالک، ہم آپ سے ایک مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، بتائیے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے سامنے وہ بوڑھی خاتون پردے میں سوال کرتی ہے
کہ میں ایک دھاگا بناتی ہوں رات کی روشنی میں، کبھی چراغ کے ذریعے سے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چراغ میں جب تیل نہیں تو پھر کام بند میں کر دیتی ہوں۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا، میرے گھر کے دروازے کے سامنے حکومت کے لوگ روشنی جلا کر کے کچھ دیر بیٹھے تھے، میں نے ان کی روشنی میں بہت سارے دھاگے کو کاٹی اور صاف کی، بنائی۔ بتلائیے مجھے بیچنے کے وقت میں یہ بتانا اور اس سے جو آمدنی مجھے ہوگی یہ میرے لیے کھانا پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس لیے کہ میں کچھ دھاگے حکومت کی روشنی، حکومت کے آدمی کے لوگوں کی جلائی ہوئی روشنی میں نے دھاگے بنائی، میرے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے تقوی کا مسئلہ بتایا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے اگر حکومت کی روشنی جو سڑکوں پر ہے اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو اٹھانا جائز ہے، لیکن تقوی کا مسئلہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اے بوڑھی بہن، اے میری خاتون، آپ یاد رکھو کہ آپ کے لیے تقوی کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بوڑھی اٹھ کر کے چلی جاتی ہے، کوئی سوال نہیں کرتی ہے کیسے، کیوں، کیا۔ آج تو ہمارا مزاج بن گیا ہے کیوں، کیا، کیسے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بچو بچو، اللہ کی پکڑ شروع ہے۔ اللہ رب العالمین کے اللہ حالات کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے موافق مسئلے پیدا اس طرح سے لوگ کر نہ کرنے کی کیفیت میں ہے، اس لیے ڈریے۔ وہ بوڑھی چلی جاتی، ایک ہفتے کے بعد پھر آتی ہے اور کہتی ہے ایک اور مسئلہ مجھے بتا دیجئے، میں یہ دھاگا کبھی رات کی چاندنی میں بناتی ہوں اور کبھی دین کے اجالے میں یا چراغ کی روشنی میں، جب بازار میں لے جاؤں اس دھاگے کو بیچنے کے لیے تو کیا مجھے بتانا ہے کہ میں نے یہ دھاگا چاند کی روشنی سے تیار کی ہے اور یہ دھاگا چراغ کی روشنی سے؟ ہاں دونوں میں کچھ فرق ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چاند کی روشنی ہے سے بنائی ہوں اور یہ چراغ کی روشنی سے بنائی ہوں، تاکہ دونوں کا فرق اور واضح معلوم ہو جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، وہ خاتون اٹھ کر کے چلی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو پیچھے بھیجتے، دیکھو یہ کس گھر کی خاتون ہے، پیچھے پیچھے دیکھتے جاتے ہیں۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوتی ہے، وہ واپس آتے اور اپنے والد سے بتاتے ہیں ابا جان یہ حضرت بشر حافی رحمہم اللہ کے گھر اور ان کی یہ بہن ہے جو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرمائے ہاں ہاں، جس کا بھائی وقت کا ولی ہو اسی کی بہن اتنے تقوی کے مسئلہ پوچھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ماں بہنوں، یہ دن گزر جائیں گے، یہ راتیں گزر جائیں گی، یہ تکلیف کی گھڑیاں گزر جائیں گی، لیکن جو حرام طریقے سے کھا پی لیں گے، ملاوٹ کے ذریعے سے کھا لیں گے، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے کھا لیں گے، وہ قبر کی تاریکی میں اگر ان چیزوں کے سوالات ہو جائیں گے تو جواب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے اچھی زندگی گزاریے، پاک صاف گزاریے، خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں حلال چیزوں سے افطار کیجیے، حلال چیزوں سے سحری کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، تبھی تو ہماری دعائیں، نمازیں، روزے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اور اللہ پسند فرمائے گا، ورنہ یہی چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تقریباً 10 حکم عطا فرمایا اور فرمایا ان چیزوں کو میں تیرے لیے حرام قرار دیا ہوں، حرام قرار دیا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، آپس میں انصاف کرو، نرمی کی باتیں کرو، عدل کی باتیں کرو، چاہے تیرے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ 10 آیتیں ہیں، اسی لیے تمام محدثین، علماء اور خصوصاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر انہی 10 چیزوں پر اگر آدمی عمل کر لے اور ان حرمات، ان حرام کی ہوئی چیزوں سے اگر بچ جائے تو واقعی وہ پکے سچے مومن مسلمان ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کی طرف آئیے، قرآن کے احکامات کی طرف آئیے، عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ کا رحم کرم ضرور ہم سب پر ہوگا۔ اور اللہ جب کوئی امتحان، آزمائش کے دور سے اپنے بندوں کو گزارتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خاص رحمتیں بھی لگاتا ہے اور رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔
انشاءاللہ کل کی جو باتیں ہوگی وہ سورہ اعراف کی کچھ آیتیں ہوگی جو بہت ہی اہم ہوگی، انشاءاللہ ضرور اس کو سنیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے اور دوسروں تک بھی پھیلائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے، شرور و فتن بلاؤں مصیبتوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔